13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا۔ تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شخص زخمی ہوا۔ ISPR کے مطابق حملے میں عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش ہے۔ عوام اور مسلح افواج افغانستان پر قابض کرائے کی دہشت گرد ملیشیا کی حقیقت جانتے ہیں۔ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتی رہیں گی۔ پاکستان میں فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کی کوشش ناکام۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد تنظیم کے 2 ڈرون کامیابی سے مار گرائے۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے افغان طالبان رجیم اور بھارتی سوشل میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ کہا تباہی کے بعد ڈرونز کا ملبہ گرنے کو افغان اور بھارتی پروپیگنڈا سیل بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم متعدد دہشت گرد تنظیموں کو پناہ اور معاونت فراہم کر رہی ہے۔ افغان وزارت دفاع اور رجیم کے دیگر اکاؤنٹس جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے بدنام ہیں۔ حال ہی میں ان اکاؤنٹس نے پاکستان کا طیارہ مار گرانے کا بے بنیاد دعویٰ کیا۔ افغان رجیم اکاؤنٹس نے پائلٹس کو گرفتار کرنے کے بھی بے بنیاد دعوے کیے تھے۔ افغان طالبان رجیم کے ان اکاؤنٹس نے بعد میں شرمندگی کے ساتھ یہ دعوے حذف کیے۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائیوں کے جواب میں پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج کی 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پاک افواج نے کارروائی میں فوجی تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ قندھار میں تراو دہشت گرد کیمپس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فضائی کارروائی میں ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا۔ ایک اور فضائی حملے میں صوبہ پکتیا میں شیر ناؤ دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ شمالی وزیرستان کے قریب گاؤں میں دہشت گردوں کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ CTD پنو ریجن کا شاگئی لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، دیگر فرار۔ CTD کے مطابق جوابی کارروائی تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری۔ دہشت گردوں سے 4 کلاشنکوف، 2 پستول، 8 دستی بم اور IED برآمد۔ جمعے کو لگی مروت دھماکے میں شہید 7 اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ B-2 بمبار طیارے ایران پر حملے کے لیے روانہ کر دیے۔ مقصد ایرانی خطرے کا خاتمہ اور ایران کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے روکنا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق تقریباً 5000 مزید امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران کی افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی پوتن کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق روسی صدر کی پیشکش ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے روکنے کی ڈیل کا حصہ تھی۔ روسی صدر پوتن نے پیشکش رواں ہفتے ٹرمپ کے ساتھ فون کال میں دی تھی۔ ایران کا بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی ساختہ لانچر نے بحرین سے ایران کی طرف میزائل داغے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے دارالحکومت تہران پر نئے حملے۔ جنوبی لبنان میں صحت مرکز پر اسرائیلی حملے میں 12 افراد جاں بحق۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ۔ امریکی اخبار کے مطابق حملے میں 5 امریکی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ایران کے میزائل حملے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں 20 دھماکے سنے گئے، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بند کی تو ایران کی تیل تنصیبات پر حملوں سے گریز نہیں کروں گا۔ بولے امریکی فوج نے ایران کے خرج جزیرے پر حملے کیے مگر تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی نیوی کے ذریعے جلد بحری جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکی افواج
آنے والے دنوں میں ایران پر حملے تیز کرنے جا رہی ہے۔ تیسرے ہفتے میں جنگ بڑھے گی، ایران پر سخت حملے کیے جائیں گے۔ لگتا ہے کہ روسی صدر پوتن ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں۔ روسی صدر ایران کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو یوکرین کا مددگار سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے عراق میں اپنے ری فیولنگ طیارے کے گرنے کی تصدیق کر دی۔ طیارے میں سوار تمام 6 امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ ایران کے مطابق یہ طیارہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے گرایا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ طیارہ جارحیت یا فرینڈلی فائر کی وجہ سے نہیں گرا۔ ایران کی جانب سے امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو میزائل حملوں سے شدید نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کے سیکریٹری نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا کہا ہے کہ امریکہ نے مشتبہ خامنائی سے متعلق معلومات کے لیے $1 کروڑ انعام رکھا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے ایرانی سپریم لیڈر امریکی کارروائی میں زخمی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ مشتبہ خامنائی کا چہرہ متاثر ہوا اور وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ ادھر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مشتبہ خامنائی معمولی زخمی ہوئے تھے مگر وہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تہران اور مشہد سمیت ایران بھر میں یوم القدس پر ریلیاں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس اراغچی، ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی اور ایرانی پولیس اور عدلیہ کے سربراہان سمیت دیگر اہم شخصیات اور ایرانی شہریوں نے بڑی تعداد میں القدس ریلیوں میں شرکت کی۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر القدس ریلی میں دھماکہ، بے خوف شہری نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے، امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے رہے، قومی پرچم لہراتے رہے۔ عباس اراغچی نے کہا دشمن کو ایران کی طاقت پہچاننے پر مجبور کر دیں گے۔ علی لاریجانی بولے امریکی صدر نہیں سمجھ سکتے کہ ایرانی قوم مضبوط، آگاہ اور پرعزم ہے۔ القدس ریلی پر حملہ اسرائیل کی کمزوری اور کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے ایرانی رہنماؤں کے زیر زمین جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہونے کے باوجود ملک میں پیٹرول ڈیزل مہنگا نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کو $50 فی لیٹر اور ڈیزل کو $75 فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی تھی، جسے وزیر اعظم نے مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ وعدے کے مطابق جس قدر ہو سکا ان مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے۔ عالمی معیشت پر دباؤ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ مشکل حالات میں غریب آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے اشرافیہ اور حکومت سے شروعات کا عزم کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے گفتگو ہوئی اور اسی سلسلے میں سعودی عرب گئے۔ امید ہے کہ سعودی عرب اور ایرانی صدر سے بات کے بعد معاملات بہتر ہوں گے۔ سعودی عرب کی اچھی پالیسی ہے کہ خود ریئیکٹ نہیں کر رہے۔ سعودی عرب خود ریئیکٹ نہیں کر رہا تو دوسرے سے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کرے گا؟ سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں۔ پروگرام نیا پاکستان میں کہا افغانستان پر نہ قبضہ کرنا نہ ان کا نقصان چاہتے ہیں، ہم تو اپنا نقصان ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے سابق لیجنڈری فاسٹ بولر کورٹنی واش PSL کا حصہ بن گئے۔ وہ راولپنڈی کی ٹیم کے بولنگ کوچ ہوں گے۔ اور تھر پارکر میں لوک فنکارہ مائی فاطمہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اہل خانہ کے مطابق مائی فاطمہ جگر اور گردوں کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ مائی فاطمہ نے سندھی، مارواڑی اور سرائکی زبانوں میں اپنا فن پیش کیا۔